اور فرمایا بیٹا یہ انہوں نے دیا تھا، بتایا ہی نہیں کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، کیا ہے۔ اس قدر عاجزی اور ان کے ساری بہت بڑا ایک شفقت اور محبت کا باب ہم سے بند ہوا ہے۔ اور وہ جو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ موت العالمی موت العالم، ایک عالم ربانی کی موت۔ ہم تو نکمے نالائق لوگ ہیں۔ مفتی اکمل مدنی صاحب جیسے لوگ استاد صاحب کے شاگرد ہیں۔ استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو مجھے ہوش و حواس میں یاد ہے، تقریباً 33 سال میں نے استاد صاحب کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ سفر و حضر، خلوت بھی دیکھی، جلوت بھی دیکھی، لیکن جو تواضع، جو عاجزی، جو انکساری قبلہ استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ہم نے دیکھی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اتنے بڑے عالم دین، لاکھوں تلامذہ کے استاد، اور آپ حیران ہوں گے اگر آپ ان کے شاگردوں کی لسٹ دیکھیں گے۔ ہم تو نکمے نالائق لوگ ہیں۔ مفتی اکمل مدنی صاحب جیسے لوگ استاد صاحب کے شاگرد ہیں۔ مفتی سہیل رضا امجدی آپ کے پوتے شاگرد ہیں، یعنی مفتی الیاس عوی صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ایک بڑی طویل فہرست ہے۔ اور تلامذہ کے معاملات دیکھیں، امریکہ ہو، UK ہو، کینیڈا ہو، وہاں پر تلامذہ بیٹھے ہیں۔ اور استاد صاحب کی سادگی اور عاجزی کا یہ عالم ہے کہ آج ان کے وصال کے بعد ساری زندگی استاد صاحب نے گمنامی میں گزاری۔ اور وہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ہم ان کی محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ قبلہ استاد صاحب اس آیت کے مصداق ہیں۔ ساری زندگی گمنامی میں گزاری، آپ کا وصال ہوا تو پوری دنیا کے اندر شہرہ مچ گیا کہ اتنا بڑا عالم دین، اتنا بڑا فقیہ، اتنا جید عالم دین آج رخصت ہوا ہے۔ اور وہ جو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ موت العالمی موت العالم، ایک عالم ربانی کی موت۔ یہ لفظ یاد رکھیں، عالم ربانی۔ آج علماء سو بھی بہت سارے ہیں جو شاہوں کے درباروں میں کھڑے ہوئے ہیں اپنے مفادات کے لیے، لیکن استاد صاحب کی بے نیازی کو ہم نے اتنے قریب سے دیکھا ہے۔ بڑے بڑے سیٹ، ہمارے سیٹ صاحب ہیں، میں ایک سیٹ صاحب کے ساتھ ہوں عرصے 15-16 سال سے، اور وہ کئی سیٹوں سے بہتر سیٹ ہیں۔ میں نے کل جمعے میں بھی بات کی کہ استاد صاحب جب 13 سال پہلے پہلی مرتبہ فیکٹری آئے، یعنی میرے پاس تو آتے رہتے تھے، فیکٹری میں 13 سال پہلے جب پہلی دفعہ تشریف لے گئے تو ہمارے حاجی صاحب نے کوئی خدمت پیش کی۔ تو استاد صاحب تشریف لے گئے تو 2-3 مہینے بعد میرا رابطہ ہوا، فرمانے لگے اگر آپ کا لاہور آنا ہو یا کراچی آنا ہو تو وہ شیخ صاحب کی ایک امانت ہے، وہ لے جائیے گا۔ میں سمجھا کوئی تبرک ہوگا، کوئی غلاف کعبہ ہوگا، کوئی روضہ رسول سے کوئی چیز آئی ہوگی تو استاد صاحب کہہ رہے ہوں گے چلو دے دینا، میں یہی سمجھتا رہا۔ کرتے کرتے استاد صاحب 11 مہینے بعد پھر تشریف لائے تو میں لاہور سے لے کر آیا تو رات غریب خانے پر تھے تو فرمانے لگے بیگ پکڑانا بیٹا۔ میں نے بیگ دیا، استاد صاحب نے وہی لفافہ جو 11 مہینے پہلے شیخ جہانگیر صاحب نے دیا تھا وہ نکالا اور فرمایا بیٹا یہ انہوں نے دیا تھا، بتایا ہی نہیں کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، کیا ہے۔ ہاں تو یہ ایک امانت تھی تو میں بڑا پریشان تھا، تو یہ سنبھال کے رکھی رہی ہے، تو یہ صبح آپ ان کو دے دینا، پوچھ لینا کیا ہے، پھر وہ جب بتا دیں تو مجھے بتا دینا۔ تو میں نے کہا استاد جی صبح آپ کو لے کے چلوں گا۔ کہنے کس لیے؟ میں نے کس لیے جانا ہے؟ میں نہیں، برکت کے لیے استاد جی، آپ تشریف لے جائیں گے، دعا ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی۔ صبح تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، اس کے بعد انہوں نے وہ لفافہ نکالا اور شیخ جہانگیر صاحب کو دیا کہ یہ آپ نے میاں کیا دیا تھا ہمیں، آپ نے بتایا ہی نہیں، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، چونکہ اللہ نے ان دونوں سے ہمیں بے نیاز کیا ہوا ہے۔ تو وہ خود حاجی صاحب کل بیٹھے ہوئے تھے جمعے میں نے یہ بات کی ہے، وہ خود حیران ہو گئے، کہنے لگے پہلا بندہ دیکھا ہے جس نے یہ چیز واپس کر کے کہا ہے کہ بھائی یہ کیا چیز آپ نے دی تھی۔ اتنی بے نیازی، اتنی احتیاط جو بندہ کرتا اس کے تقوی کا عالم کیا ہوگا۔ اور میں آپ کو گواہی دیتا ہوں، میں 32-33 سال ہوش و حواس کے بتا رہا ہوں، اور 8-9 سال میں ان بالکل قریب رہا۔ استاد صاحب کا کھانا گھر سے میں لے کر آتا تھا۔ علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ایک مرتبہ 15 دن کے لیے جامعہ ندوۃ العلوم میں آپ نے قیام فرمایا، تو استاد صاحب مجھے فرماتے کہ علامہ موصوف، آپ کا نام یہ رکھا ہوا تھا کہ علامہ موصوف کا کھانا آپ نے گھر سے لے کر آنا ہے۔ تو میں گھر سے کھانا لے کر آتا ڈاکٹر صاحب کا، اور پھر استاد صاحب کا کھانا تو میں ہمیشہ لے کر آتا، یعنی ادارے کا کھانا بھی نہیں تھے کھاتے۔ اور صبح فجر کی نماز پڑھا کے آپ تشریف لاتے ادارے میں، آپ کا گھر باہر تھا، تو آپ جب تشریف لاتے تو پاؤ دودھ اور ایک BP بند ساتھ لٹکایا ہوتا، چینی پتی علیحدہ اپنی رکھی ہوتی اپنے خرید کے، اور فرماتے چائے بنا کے لیا، اور وہاں وہ اپنا مطلب اس قدر احتیاط، اس قدر آپ کے معاملات کے اندر شفافیت تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں جامعہ ندوۃ العلوم
سوئم کی تقریب میں ہم بیٹھے تھے، ہر شخص کی آنکھیں اشک بار تھیں کہ آج تو وہ 4 منزلہ عمارت ہے، ٹائل لگی ہوئی ہے، پتھر لگا ہوا ہے۔ ہم نے تو وہ دور دیکھا جب چھت بھی نہیں تھی، دیواریں بھی نہیں تھیں، اور 8 سال تقریباً اسی عالم کے اندر وہاں درس و تدریس ہوئی۔ اور اساتذہ کی فہرست آپ دیکھیں تو علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد علامہ محمد علی قادری صاحب جو آج بھی وہاں موجود ہیں، اور اس وقت منطق اور فلسفہ میں جتنی مہارت علامہ محمد علی صاحب کو ہے نا، شاید ہی کسی کو حاصل ہو۔ اتنے بڑے بڑے اساتذہ نے اس عالم کے اندر پڑھایا۔ اور ابھی حضرت بات کر رہے تھے محتمم، آج کل محتمم صاحب کا الگ دفتر ہوتا ہے، ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ اور مفتی الیاس رضوی صاحب آج بھی تنخواہ جب دینی ہو تو لفافے کے اندر بند کر کے دفتر میں بلا کر نہیں، جہاں جو استاد پیریڈ پڑھا رہے ہیں خود تشریف لے جانا، دروازے پر دستک دینا۔ تو اب اندر والوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا، چونکہ جو دروازہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہے، علامہ قدرت اللہ صاحب پڑھے، میں وہاں رہا ہوں، اس دروازے کے ساتھ ہی جو پڑھانے والے استاد صاحب ہیں ان کی چیئر موجود ہے، وہاں چیئر پر استاد بیٹھتے ہیں پورے پروٹوکول میں۔ تو استاد صاحب نے دروازے پہ دستک دینی، اب ان کو تو نہیں پتہ کون ہے بھائی۔ استاد صاحب نے سلام کرنا، السلام علیکم، کھڑے ہو جانا استادوں نے کہ مفتی صاحب آئے۔ تو آپ نے اندر جا کر وہ لفافہ تنخواہ کا پیش کرنا کہ حضرت یہ آپ کی خدمت ہے۔ اس قدر عاجزی اور انکساری، بہت بڑا ایک شفقت اور محبت کا باب ہم سے بند ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو جو انہوں نے ہمیں دی ہیں ان کو قبول فرمائے۔ اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کا یہ جو خلا ہے یہ پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ انشاءاللہ یہ تعزیتی پروگرام ہوتے رہیں گے، ہم بھی ایک بڑا پروگرام انشاءاللہ اس کا انعقاد کریں گے وقت مناسب پر۔